محمد وآل محمد صلوات. بعد دیگر صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى
ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم والعن أعداءهم. صلوات. MashaAllah, Wasi Zaidi was reciting Surah Fajr. We call it Surah Imam Hussain alayhi salam. And a lot of scholars call it Surah Hussain, Imam Hussain alayhi salam. He done wonderful job. May Allah bless you, beta. So Allah का नाम लेने के बाद अब हम लोग पंजतन को बुला रहे हैं, हदीस किस्सा की तिलावत करेंगे। गुजारिश है अली असगर से कि वो आएँ और हदीस किस्सा की तिलावत करें। एक बुलंद दुरूद से इनका इस्तकबाल करें और सल्ले अला मोहम्मद صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء
وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسها؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ماشاءاللہ علی اصغر آپ نے بہت اچھی طرح سے تلاوت کی. تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے تو میں جلدی کر رہا ہوں. گزارش کرتا ہوں داؤد نقوی سے اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا کیونکہ انہوں نے حضرت ام البنین پہ نیا کلام لکھا ہے اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مجھے ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے. آج سب بچے ہی پڑھ رہے ہیں اور ایک بلند درود سے ان کا بھی استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جناب رضا سرسوی کا جو معروف کلام ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، وہ میں نے بی بی ام البنین کے حوالے سے اسی زمین میں کلام کہا ہے. سماعت فرمائیں. میں کنیز فاطمہ ہوں سب کو بتلاتی ہے ماں. میں کنیز فاطمہ ہوں سب کو بتلاتی ہے ماں. وہ جو عباس دلاور کی کہی جاتی ہے ماں. میں کنیز فاطمہ ہوں سب کو بتلاتی ہے ماں. اپنے ہاتھوں سے جو زہرا نے سیا تھا رات دن، اپنے ہاتھوں سے جو زہرا نے سیا تھا رات دن، فخر سے عباس کو کرتا وہ پہناتی ہے ماں. میرے آقا بولنا شبیر کو بھائی نہیں، میرے آقا بولنا شبیر کو بھائی نہیں. فاطمہ کا ہے پسر غازی کو سمجھاتی ہے ماں. شکریہ. جعفر و عمران و
عبداللہ سب مارے گئے، جعفر و عمران و عبداللہ سب مارے گئے، مر گیا عباس بھی رونے سے شرماتی ہے ماں، سوچ کر روئی بہت اس بات پر ام البنین، سوچ کر روئی بہت اس بات پر ام البنین، مر گئے ہوں جس کے بیٹے کیا وہ کہلاتی ہے ماں، مر گیا ہر ایک بیٹا مجھ کو کوئی غم نہیں، مر گیا ہر ایک بیٹا مجھ کو کوئی غم نہیں، ہے کدھر شبیر میرا پوچھتی جاتی ہے ماں، اتنا روتی ہے حسین ابن علی پر صبح و شام، اتنا روتی ہے حسین ابن علی پر صبح و شام، وقت سے پہلے یہاں بوڑھی نظر آتی ہے ماں، سامنے ماں کے جب آتے ہیں کبھی سجاد تو، سامنے ماں کے جب آتے ہیں کبھی سجاد تو، جان کیوں روتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے ماں، جان لو داؤد یہ بی بی ہے پہلی نوحگر، جان لو داؤد یہ بی بی ہے پہلی نوحگر، تجھ کو پرچم کے تلے نوحے یہ لکھواتی ہے ماں، میں کنیز فاطمہ ہوں سب کو بتلاتی ہے ماں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس طرح کی تقریب کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت ام البنین کے سلسلے میں نئے نئے کلام کہے جائیں گے، جیسا ابھی داؤد نے کہا ہے، نوحے لکھے جائیں گے، مرثیہ لکھا جائے گا۔ مجھے یاد ہے جب فاطمیہ شروع ہوا تھا تو قلت تھی جناب فاطمہ کے نوحوں کی، مرثیوں کی، مصاحف کی۔ آج انشاءاللہ جب سے ہو رہا ہے تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو ہستیاں ہیں شہزادی ام البنین، اس طرح کے پروگرام کو وہ کریں۔ میں جب نجف پہنچا اور میں نے دیکھا کہ مولا علی کے نجف کے روضے میں کالا علم اور 3 دن تک ماتم ہو رہا ہے، صبح شام دن رات، تو مجھے پتہ چلا کہ ام البنین کا غم ہم چاہے اتنا نہ بنا رہے ہوں لیکن عراق اور ہر جگہوں پہ بہت زیادہ بڑے اسکیل پہ منایا جاتا ہے۔ وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی
اس سے فاطمیہ کا آغاز ہوا، اس سے ام البنین کی مجلسوں کا آغاز ہوا۔ اب میں گزارش کروں گا مشہور نوحہ خان جو کہ صاحب بیاست حیدرآباد کی بڑی انجمن کے رضا باقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چار میں سے سوچ کے پیش کرو، ایک اور درود بھیجیے ہمارے۔ حیران ہوں کیوں جہاں میں آیا حیران ہوں کیوں جہاں میں آیا پانی دریا میں کس لیے سمایا پانی اے ابر اگر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا حیران ہوں۔ درود بھیجے محمد عالم۔ پہنچے یہ نظم یوں شہ ذیشان کے سامنے جس طرح جائے مور سلیمان کے سامنے ہر دم سکینہ لاتے تھے تسکین کے واسطے خالی کٹورے اصغر نادان کے سامنے ذبح حلال میں تو یہ
حکم رسول ہو حیوان کا خوبانا حیوان کے سامنے حسرتا کے فاطمہ سر پیٹی رہی پیاس حسین زبا ہوئے ماں پیاس حسین زبا ہوئے ماں بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. حضرات معذرت کے ساتھ مجھے حضرت ام البنین کا مرثیہ نہیں ملا، جستجو کی تھی، تو میں فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھوں گا، حضرت عباس کے فضائل پڑھوں گا. علم حسین کا جس شخص کو ملا ہوگا حضور وہی تو فاتح خیبر کا لاڈلا ہوگا. عجب نہیں جو کہا ہو کٹا کے شانوں کو دور نہ ہاتھ ہوں گے نہ بیعت کا سلسلہ ہوگا. اور ام البنین کے حوالے سے پستر کی جنگ کا جب واقعہ سنا ہوگا، مدینے میں پستر کی جنگ کا جب واقعہ سنا ہوگا تو ایک کوکھ جلی ماں نے یہ کہا ہوگا میں اپنے لال کی تینت سے خوب واقف ہوں، کٹا کے ہاتھ بھی ثابت قدم رہا ہوگا. صلوات رات یہ مرثیہ طویل ہے اور میں جتنا مختصر ہو سکتا ہے مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. میرے خیال سے 5-6 بند. فاتحہ شریف. بلقیس پاس باں ہے یہ کس کی جناب ہے، بلقیس پاس باں ہے یہ کس کی جناب ہے.
پر مریم درود خواہیں یہ کس کی جناب ہے، شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نہلا دھلا دیا کی پریشانیوں کا، نہلا دھلا دیا کی پریشان تھا ان کا، ارے کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلے، صحرا نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی، صحرا نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے، جناب زینب بیان کرتی ہیں میں دودھ بخشوانے نہ پائی کہ چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کہ چل بسی، ارے کچھ حال دل سنانے نہ پائی کہ چل بسی، ارے میں بے نصیب آنے نہ پائی کہ چل بسی، میں بے نصیب آنے نہ پائی کہ چل بسی، ارے کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا، ہے ابھی تو سن تھا کل 18 سال کا، ہے ابھی تو سن تھا کل 18 سال کا، اے میری فاقہ کش میری نادار اے میری بے دوا میری بیمار، ارے کعبے کی آبرو میری سردار، کعبے کی آبرو میری سردار، اے میری صابرہ میری ناچار، اے میری صابرہ میری ناچار، ارے نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری، اب امام حسن امام حسین آ رہے ہیں، ارے ننھے سے سر کھولے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکالتا ہے ہائے ماں، ارے لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیم جان، لکھا ہے وہ جنازے پہ پہنچے وہ نیم جان، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی
دیکھا مردے کا منہ یہ کی پکار ارے اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے ہونے لگے ویدا یہ کہہ کر وہ درد عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نے کی پسند ارے یوں کانپی فاطمہ کی کھلے سب کفن یوں کانپی فاطمہ کی کھلے سب کفن تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے ارے قبر رسول پاک اس الفت سے ہل باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی اس کو ہٹا صلی علی محمد حضرات شہزادی کا مرثیہ پیش کر رہے تھے اور جس شہزادی کا آج ہم غم منا رہے ہیں حضرت ام البنین کتنی مناسبت ہے جناب فاطمہ کا فرزند شہید ہوا ام البنین کے فرزند شہید ہوئے جناب فاطمہ کے نواسے اور پوتے شہید ہوئے ام البنین کے بھی پوتے اور نواسے شہید ہوئے ان کے داماد حضرت مسلم کی شکل میں راہ حسین پہ فدا ہو گئے اس بیوی کا جتنا مقام ہے کاش ہم درک کر سکیں اور یہ حق بنتا ہے کہ ان کے مصائب ان کی مجلسیں ہم منعقد کرتے رہیں میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں مولانا سید قاصد عباس صاحب قبلہ کا کہ پچھلے سال بھی اس سال بھی یہ ہماری مجلس کی اس دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اور اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ ٹھیک ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام
الحمدللہ کما ہوا اہل والحمدللہ علی کل حال الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مالک قاب قوسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وبلايتهم وعتشهم واتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن لنحيينه حیاة طیبہ صلوات عظمت زوجہ امیر المؤمنین باب الحوائج مادر ابو الفضل عباس جناب ام البنین پہ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران جناب ام البنین، انشاءاللہ زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، معین وقت کے اندر چند باتیں اور یقیناً ایک بہت بڑی سیکھ جو ہمیں بی بی کی زندگی سے ملتی ہے اور جس کی انتہائی ضرورت ہے آج کے دور میں، آج کا دور کیا ہر دور میں ضرورت رہی، اور جن لوگوں نے جناب ام البنین کے راستے پہ عمل کیا یقیناً وہ اس دور سے کامیاب گزرے. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ یہ وضاحت بھی ہو جائے گی کہ میں کس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. پہلے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جس نے بھی نیک عمل کیے خواہ وہ عورت ہو یا مرد، وہو مؤمن، شرط ہے بیچ میں، کیونکہ دیکھیے اعمال کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن فائدہ کیا اس اعمال کا کہ اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور وہ شمار بھی نہیں ہو رہا. بھئی فائدہ تو تب پہنچے گا نا کہ جب اس شرط کو پورا کیا جائے. اور خداوند کریم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو صرف ہمیں عمل نہیں چاہیے، عمل قابل قبول کب ہوگا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب تمہارے پاس دولت ایمان ہوگی. یعنی اگر عقیدہ مضبوط ہے تو عمل قابل قبول ہے، ورنہ آپ دنیا میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت سے لوگ عمل کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں اور اپنے حساب سے عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی عقیدہ ویسا نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے بارگاہ پردگار میں تو آپ چھوڑیے، خود دنیا میں وہ عمل کر رہے ہیں دین کے نام پر اور دین بدنام ہو رہا ہے. تو یہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر دین بدنام ہو رہا ہے؟ لہذا خداوند کریم نے شرط رکھی کہ مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل کو انجام دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے جیسا اس نے عمل کیا ہوگا. اب کیا ہے؟ عمل ہے، اور آخرت میں اس کی جزا ہے. دنیا میں عزیزان گرامی پروردگار کی جانب سے حیات طیبہ ہے، درمیان میں جو شے ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ، ایمان.
یعنی جو جزا آپ کو ملنی ہے، اس جزا کے اور آپ کے عمل کے درمیان میں جو چیز حائل ہے اور موجود ہے، اللہ کی جانب سے جو شرط ہے، وہ ہے ایمان، دولت ایمان. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل وزنی ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ 6000 برس عبادت ہو، اور 6000 برس عبادت کرنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ میں کیوں کروں. اب آپ یہ بتائیے عمل تھا کہ نہیں تھا؟ بھئی عمل تو تھا نا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو حکم دے رہا ہے اس کی ذات پہ وہ یقین پیدا ہی نہیں ہوا. اور ہم نے تاریخ میں ایسا بھی دیکھا کہ کوئی اس طرف سے اس طرف آ رہا ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن اس ذات پہ وہ یقین ہے کہ مالک یہ ہیں جنت کے، جزا ان کے ہاتھوں میں ہے، اگر یہ راضی ہیں تو وہ راضی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو لہذا عزیزان گرامی، ایمان بہت بڑی دولت کا نام ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب ملے گا تو مانیں گے. جب تک جواب نہیں ملے گا ہم نہیں مانیں گے. اب یہ بہت سی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سے جب کبھی کبھی کہتے ہیں قبلہ نہیں، بچے سوالات کرتے ہیں، انہیں جب تک ان سوال کا جواب نہیں دیں گے نا، وہ ایسے بلائنڈ بلیورز نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ اب تک مانتے چلے آئے نا، وہ سب کچھ جو ہے آنکھ بند کر کے ہوتے چلے آئے، کوئی لاجک اس کے پیچھے نہیں کی. کئی بار ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی، جب ایمان کسی ذات پہ مضبوط ہو نا تو سوالوں کے جوابات خود بخود چل کے آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ چیز سمجھ نہیں سکتے، ہم جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اسے مانتے نہیں. تو یہ بتائیے کہ قرآن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں ایک مثال بھی درمیان میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، کہ جو آج کے لیے بہت چلے قبلہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی نا وہ مانتے نہیں ہم. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب آپ کہیے بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہو کے، پروردگار جب تو نے کہہ دیا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، جب سمجھ نہیں سکتے تو ہم مانیں گے نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ عزیزان گرامی، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی حقائق تک تم نہیں پہنچ سکتے. اب کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں لیلۃ القدر کو نہیں مانتا. اچھا، کہنے والا بھی کوئی ہم اور آپ جیسا نہیں ہے. خالق کائنات ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، جو کہہ رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ کہیں جب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں مانوں کیوں؟ تو بھئی یہ تو عقیدہ رکھنا پڑے لیلۃ القدر ہے اور بڑی فضیلت والی ہے لیلۃ القدر. اب جب اس کا اگر کوئی چیز پروردگار نے کہہ دیا تو میں سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو سمجھنا چھوڑ دیں، بلکہ پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم سمجھ نہیں سکتے لیکن زندگی اسی میں لگا دو. جتنا بھی تم درک کر پاؤ گے اسی بنا پر جنت کے درجات طے ہوں گے، اسی بنا پر آخرت طے ہوگی. تو عزیزان گرامی، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نہیں مانوں گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ماننے لگیے اور سامنے سے جوابات ملنے لگتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں سے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ عزیزان گرامی فرش عزا وہ جوابات کا سمندر ہے. آپ میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جو کوئی سوال ذہن میں ان کے ہوتا ہے اور مجلس میں آ رہے ہوتے جو سوچ کے آ رہے ہوتے ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ انصاف سے بتائیے. بھئی آج کل لوگ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور سرفنگ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اب جب تو ظاہر سی بات ہے سب کو سمجھ میں آ گیا کیا الگوریدم ہے، کیا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں قبلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے اور وہی کلپ آف ہو کے آ گئی. دیکھیں عجیب بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ بھی سن رہا ہے. بھائی یہ اے آئی کا الگوریدم ہے کہ جس کی بنا پر وہ جو دکھانا چاہ رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ تو آج آیا ہے.
ہمارا عزیزان گرامی کیوں؟ کیونکہ یہ سن رہا ہے نا، بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے، یہ سن رہا ہے نا، اسی طریقے سے عزیزان گرامی جب جس بات پہ، جس کی ذات پہ آپ کو یقین ہو نا، دل سے سوال نکلتا ہے اور خالق کی ذات اس آواز کو سنتی ہے اور فرش عذاب پہ اس کا جواب ملتا ہے۔ یقین مانیے کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں اور سامنے سننے والا ایک الگ انداز سے مسکراتا ہے، اور میں کئی بار مجلس سے مل کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے جو آپ کو اس مجلس سے ملی ہے۔ اے قبلہ یقین مانیے میں گاڑی میں یہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا اور فرش پہ آ کے بیٹھا ہوں، آپ وہی بات پڑھ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی عقیدہ و یقین اتنی بڑی دولت ہے، اور جب یہ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے چل چل کے آنے لگتے ہیں نا تو اس ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا بیج آپ کو بونا پڑے گا، ایمان کا بیج آپ کو بونا پڑے گا، پھر اس میں پروردگار کی جانب سے بارش ہوتی رہتی ہے اور وہ بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تناور درخت۔ لیکن یہ بیج بوئے گا کون؟ بات یہ ہے کہ بیج بوئے گا کون اور کہاں بویا جائے گا؟ عزیزان گرامی یہ بیج سب سے پہلے جو بوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ماں۔ جو دولت ایمان ہمیں ملتی ہے وہ ماں کے ذریعے سے سب سے پہلے ملتی ہے۔ آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیجئے اور روایات بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور اسی لیے امیر المومنین نے ایک بات ارشاد کی اور بڑا ہی مشہور و معروف قول اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اپنے لیے رشتہ تلاش کرو تو رشتے میں اپنے لیے زوجہ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو، اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو۔ بس اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہاں جس بی بی کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے، چونکہ گزشتہ برس کی مجلس میرے ذہن میں آپ کا بے انتہا ممنون و مشکور کہ آپ نے ذکر کے لیے مجھے مدعو کیا اور اس کا میں حصہ بن رہا ہوں، بڑی میری جو ہے ایک میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور گزشتہ برس کی مجلس میرے ذہن میں، تو لہٰذا اس برس میں نے سوچا کہ ان باتوں کو سکپ کرتا ہوا ایک دوسرے رخ کی طرف میں بات کروں۔ اب عزیزان گرامی یہ امیر المومنین کا جناب ام البنین سے عقد ہونا، غور کیجئے گا اس بات پر۔ امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے زوجہ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو۔ دیکھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ذات کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ اہل بیت میں سے کسی ذات کو کہتے ہیں یہ آیت اگر مجسم ہوتی ہے تو یہ بنتے ہیں۔ تو یوں کہوں عزیزان گرامی امیر المومنین کا یہ قول مجسم ہوتا ہے تو جناب ام البنین بنتی ہے۔ اللہم صلی اللہ، چونکہ اہل بیت ہمارے لیے ہر اعتبار سے رول ماڈل بن کے آئے۔ اگر صرف جناب زہرا سے عقد سامنے ہوتا تو دنیا یہ کہتی کہ بھائی امیر المومنین نے یہ قول کہہ تو دیا، لیکن ان کی کیا بات تھی؟ ان کے لیے آسمان پر رشتہ طے ہو گیا، اللہ نے آسمان پہ عقد پڑھ دیا، زمین پر رسول اللہ نے عقد پڑھ دیا، لیکن ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ہمیں تو جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی اہل بیت کی زندگی میں آپ کو دونوں طریقے کے پہلو ملیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی کے لیے درس نہیں ہے، چونکہ اہل بیت وہ دیکھیں ہم ہیں عزیزان گرامی، وہ ہے واجب الوجود، اس نے کسی سے وجود نہیں پایا، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، ہم امکان میں آئے ہیں کیونکہ اس نے وجود دیا ہے، اور درمیان میں ہے ذوات اہل بیت۔ اور رفع کا جملہ ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا ایک سرا واجب سے جڑا ہوا ہے، ایک سرا ممکن سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب جب شہزادی سے عقد ہو رہا ہے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ وہ سرا ہے جو وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ایک ایسی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، چونکہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی دو طریقے کی مینٹالٹی چل رہی ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہمارے یہاں بھی ایک وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کا نام تو بہت لیتا ہے، معذرت کے ساتھ نام تو بہت لیتا ہے، لیکن اس انداز سے لیتا ہے کہ ہم صرف ان کا نام لے سکتے ہیں، ان کی زندگی پہ عمل نہیں کر سکتے، ان کی بات اور ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے بالکل ہی اہل بیت کو اپنے جیسا بنا کے رکھ دیا،
اور یہ دونوں ایکسٹریم اینڈز ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا ایک سرا واجب سے ایک سرا ممکن سے جڑا ہوا ہے. تو لہذا امیر المومنین یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو انہوں نے اس کا انتظام بھی کیا. اور رشتے کے ابتدا میں جناب عقیل سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے لیے ایک زوجہ تلاش کرو، بلکہ کیا کہا کہ ایک بہادر گھرانے میں رشتہ تلاش کرو کہ جس کے ذریعے سے مجھے وہ اولاد عطا ہو. یہ بڑے توجہ کے ساتھ معمولی بات نہیں، وہ اولاد عطا ہو کہ جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. یا نا عزیزان گرامی جملہ بدل کے کہوں کہ علی اپنے لیے علی مانگ رہے ہیں یا امیر المومنین. اچھا یہ معمولی بات نہیں، چونکہ جب بچوں کی پرورش کی بات آتی ہے میں نے کہا نا ایک پیغام بھی ہے جو ذات جناب ام البنین سے ہمیں ملتا ہے. اور کیا کمال کی بات ہے اس بیوی کی، آپ دیکھیے کہ امیر المومنین کا تذکرہ آتا ہے، ہاں عبادت کی بات کرتے ہیں، شجاعت کی بات کرتے ہیں، سخاوت کی بات کرتے ہیں، ولایت کی بات کرتے ہیں، کئی ایسپیکٹس ہیں کہ جس پہ ہم روشنی ڈالتے ہوئے فضائل کی مجلس کو برپا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی جناب ام البنین کا تذکرہ آتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذاکر و خطیب تربیت اولاد کو ٹچ نہ کرے. یعنی تربیت اولاد کے لیے اگر کوئی بیوی رول ماڈل ہے حقیقی طور پہ عزیزان گرامی تو یہ جناب فاطمہ ام البنین ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شہزادے کونین کے لیے آج بھی کہتے کہ بھئی کیا کہنے، وہ تو معصومات تھی، بچے امام تھے، اللہ کی جانب سے سب کچھ انہیں ملا ہوا تھا، کہہ سکتا ہے نا کہنے والا. لیکن عزیزان گرامی جناب ام البنین. اچھا امیر المومنین اگر چاہتے تو بھئی اپنے ہی گھرانے میں سے کسی کا انتخاب کر لیتے. لیکن پھر شاید بات وہیں آتی، دنیا یہ کہتی کہ بھئی وہ تو اپنے وہ گھرانے ہی الگ ہے، اگر وہاں ایسے نہیں آئیں گے تو پھر کہاں آئیں گے. لیکن امیر المومنین نے عزیزان گرامی بات کو عام رکھا. کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی چاہیے تھا ایک نصرت امام کرنے والا. بات کو غور کیجئے گا، نصرت امام کے لیے کوئی چاہیے تھا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، مولوی بننا، کیا ہے؟ بنیے کچھ بھی، الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے عزیزان گرامی امام کے لشکر میں شامل ہونا. تو ہمارے لیے امیر المومنین یہ انتظام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم تلاش کرو، چونکہ جب بچے کی تربیت کی باری آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، 3 برس کا ہے، 4 برس کا ہے، جب سکول جانا شروع ہوگا تب سے اس کی تربیت شروع ہوگی، یہ سوچتے ہیں نا. اسی لیے اچھے سکول ڈسٹرکٹ میں گھر لیتے ہیں اور ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں. بڑے گھر چھوڑ کے کبھی کبھی اپارٹمنٹ سے موو ہو جاتے ہیں. بھئی ایسا کیوں؟ کیا قبلہ یہاں اسکول اچھے ہیں، بچے کی ایجوکیشن اچھی ہوگی. لیکن اصل بات ہے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوگی؟ فوراً جواب آتا ہے کہ آغوش مادر سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی آغوش مادر تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اصل تربیت تو شکم مادر سے شروع ہوتی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، روایات کی روشنی میں بھی اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہے کہ شکم مادر سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ عزیزان گرامی ظرف جیسا ہوگا مظروف ویسا ہوگا. اور یہ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس پہ توجہ دیکھا. جیسا ظرف ہوگا ویسا مظروف ہوگا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ اگر ظرف صحیح نہ ہو تو اچھا مظروف بھی اپنے اثرات کھو دیتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں بات قریب کرنے کے لیے، خاک شفا. آپ مجھے بتائیے کہ خاک شفا سے بابرکت کیا چیز ہوگی اس سرزمین پر؟ پانچویں امام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے والد یا اس کا بھائی کوئی بہت علیل تھا، بیمار تھا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول میں بہت پریشان ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اور جو طبیب ہیں جتنے لوگ ہیں سب نے جواب دے دیا. آپ بتائیے، سب نے کہا کہ لا علاج ہے. امام مسکرایا اور کہا اگر لا علاج ہے تو پھر ایک ہی علاج ہے. کہا کہ کسی چیز سے شفا نہیں ہو رہی ہے. بھائی امام نے کہا کہ اگر کسی چیز سے شفا نہیں ہو رہی ہے تو پھر خاک شفا سے شفا ہوگی.
امام نے اس سے کہا کہ ہمارے جد کے قبر کی مٹی اپنے گھر میں جو مریض ہے اسے تھوڑی سی چٹا دے گا. ایسا ہی کیا. گھر گیا, اس نے کہا مولا میرے پاس رکھی ہوئی ہے, سنیے گا اس بات کو میں کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جیسا ظرف ویسا مظروف, اور کہ اگر ظرف صحیح نہ ہو تو کبھی مظروف کے بھی اثرات ختم ہونے لگتے ہیں. گیا اور ایسا کیا, اور اس کے بعد پھر امام کی بارگاہ میں آیا اسی پریشان حالت میں. امام نے کہا کیا ہوا؟ میں نے جو تجھے نسخہ بتایا تو نے اس پہ عمل نہیں کیا. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نے عمل کیا لیکن اثر نہیں ہوا. اب سنیے گا امام کا جملہ کیا ہے. امام نے فرمایا کہ بات دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو جو مٹی تیرے پاس ہے وہ خاک شفا نہیں ہے, اگر وہ خاک شفا ہے تو پھر تو نے اسے ویسے رکھا نہیں جیسے رکھنے کا حکم ہے. باقاعدہ ایزانی, چونکہ ہم میں سے بھی لوگ کربلا جاتے ہیں, وہاں سے تبرکات لے کے آتے ہیں, تبرکات کو رکھنے کا بھی ایک خاص حکم ہے. اب درمیان میں بات آگے تو میں بیان کرتا چلوں, چونکہ ایزانی گرامی خاک شفا کے لیے حکم ہے کہ اسے خاص شیشی میں رکھا جائے, اور اسے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ایئر ٹائٹ کر کے رکھا جائے, چونکہ اس کا جو اثر ہے اس میں رہے. آپ کس ظرف میں رکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے دادی کے پاس ایک تسبیح تھی, دادا کے پاس ایک تسبیح تھی, اور ہمارے جد کے پاس خاک شفا تھی جو روزہ عاشور سرخ ہو جایا کرتی تھی, اب وہ سرخ نہیں ہوتی. وجہ کیا عزیزان گرامی؟ جو باقاعدہ روایتوں میں بیان ہوئی, یا تو اسے اس طریقے سے رکھا نہیں گیا, یا اس کے آس پاس اتنے گناہ ہونے لگے کہ ظاہر سی بات ہے جب پروردگار نے وعدہ یہ کیا ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ کوئی رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا. اگر رجس قریب آتا ہے تو یہ اس کے اثرات کو اٹھا لیتے ہیں. تو عزیزان گرامی اسی طریقے سے یہ جو نسل جسے ہم تیار کر رہے ہیں, اس لیے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ امام کے لشکر میں شامل ہوگی, تو اس کے لیے بھی ظرف کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ظرف کا انتظام کرنا ہماری ذمہ, ورنہ آپ انصاف سے بتائیے کہ امیر المومنین کے خون کا اثر کافی نہیں تھا کہ ایک ایسا بیٹا ہو, لیکن کیا کہا, شرط رکھی. اچھا اس نے بھی شرط کیا ہے, بہادر گھرانہ, کہ عقیل بہادر گھرانے میں رشتہ تلاش کرو. یہ جناب عقیل تلاش کر رہے ہیں بہادر گھرانے میں رشتہ. کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی وہ اولاد کس کو چاہیے؟ امیر المومنین کو چاہیے. امیر المومنین کو وہ اولاد چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم جب رشتے تلاش کرتے ہیں, ہم میں سے کتنے, دیکھیں میں درد دل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. جن چیلنجز سے آپ گزر رہے ہیں اس سے میں بھی چار ہو رہا ہوں, ایسی بات نہیں. اسی لیے میں کبھی مجلس میں آپ لوگ یا تم لوگ کہہ کے بات نہیں کرتا, ہم لوگ کہہ کے بات کرتا ہوں, چونکہ میں بھی شامل ہوں. سب کے لیے مشکلات ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ عارضی اور وقتی چیزیں کہ جو وقت کے ساتھ ڈھل جائیں گے, جو وقت کے ساتھ ڈھل جائیں گے. پھر اس کے بعد جب رشتے تلاش کرتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں کے رشتے, اور جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے کہا بھئی ایسی کیا آپ کی مجبوری آ گئی؟ ارے قبلہ اچھا ایک جملہ اور آج کل چلا, یہ بھی بڑا عجیب ہے, سن لیجئے. کسی پہ میں زبردستی کی ایسی بات نہیں, کسی پہ تانا کس رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ ہی رہے زمانے کا حال. قبلہ ٹھیک ہے اپنے نہیں ہے لیکن اپنے والے سے بھی اچھے ہیں, کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مولا کا چاہنے والا مولا کا چاہنے والا ہے. کوئی اچھا ہوگا لیکن اس کی تعریف میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیے کہ اپنے والوں سے بھی اچھے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں جس کی جو مجبوری رہی ہو, لیکن ہوتے ہوتے ہو کیا رہا ہے دیکھ ہی رہے آپ زمانے میں. اب ہوتے ہوتے یہاں تک بات آ گئی کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, جہاں پہ ہمیں اہل بیت سنانے ہیں, ہم کھل کے اہل بیت نہیں سنا پا رہے, ان پہ جو ظلم ہوئے وہ کھل کے وہ ظلم نہیں بتا پا رہے. چونکہ مجلسوں میں ہم تک انسٹرکشن آتے ہیں قبلہ ذرا یہ بات نہ پڑھیے گا, یہ بات نہ پڑھے گی. یہاں تک بات آئی کیوں؟ آپ تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ کوئی بات نہیں, میں اگر باہر سے لا بھی رہا ہوں تو میں اسے بدل دوں گا, میں اسے اپنے عقیدے میں ڈھال لوں گا. لیکن ہو کیا رہا ہے, آپ تو پورا مولوی کا عقیدہ بدلنے کو تیار ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اس کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ امیر المومنین جیسی ذات وہ یہ کہہ رہی کہ ایک بہادر گھرانے میں عقیل رشتہ تلاش کرو.
اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مرحلہ ہے، درمیان میں سب چھوٹے پیغامات آپ کو دے دوں اور بہت جلدی میں انشاءاللہ اپنے مراحل کو طے کروں گا. چونکہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو غالباً 7 ربیع الاول کی میں نے مجلس پڑھی تھی، اس میں حیا پہ میں نے بات کی، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے عزیزان گرامی. حیا، دو چیزیں ایسی ہیں نا، عورت کے لیے حیا اور مرد کے لیے غیرت، اور یہ کب دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایویپریٹ ہوتی ہے، یقین مانیں، جو چیزیں ایویپریٹ ہوتی ہیں آپ رکھ دیں، آپ پیٹرول کو دھوپ میں رکھ دیں، کبھی ایویپریٹ ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہی حال حیا کا اور غیرت کا بھی. اگر اسے ہم نے ایئر ٹائٹ کر کے نہیں رکھا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو بہت ہی نارمل انداز سے کرنے لگتا ہے، بہت ہی نارمل انداز سے کرنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جناب آدم کے سامنے پروردگار نے 3 چیزوں کو رکھا. آپ نے اکثر مجالس میں اس روایت کو سنا ہوگا، 3 چیزوں کو رکھا. وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ دین، عقل اور حیا. دین، عقل اور حیا. یہاں سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. جناب آدم کے سامنے اللہ نے تین نور رکھے. کہا آدم ان میں سے ایک کو چن لو. کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا ایک دین ہے، ایک نور ہے، اور ایک دین ہے، ایک حیا ہے اور ایک عقل ہے، اور تم تینوں میں سے کسی ایک کو ہی چن سکتے. جناب آدم آگے بڑھے اور کس کو چنا؟ عقل کو چنا. جب عقل کو چن لیا، اب انتظار کر رہے ہیں جو دونوں نور ہیں چلے جائیں گے. اب وہ دونوں نور اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے. جناب آدم نے کہا پروردگار جو مجھے چننا تھا میں نے چن لیا. ایک مرتبہ ندایت پروردگار آئی کہ آدم تم نے اس چیز کو چنا ہے جسے یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے جا نہیں سکتی، جسے یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے جا نہیں سکتی. چونکہ حیا، نور حیا سے اور نور دین سے یہ آواز آئی کہ جہاں عقل رہے گی ہم بھی وہیں رہیں گے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے یا بے دینی کرتا ہے تو اسے بے دین نہ کہیے، بے حیا نہ کہیے، اسے بے عقل کہیے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن آج کل مسئلہ کیا عزیزان گرامی، ہمارے عقل مندی کا معیار ہی یہ ہے، جو جتنا بے حیا ہو جائے وہ اتنا زیادہ عقل مند، جو جتنا دین کو چھوڑ دے وہ اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ہے. نہیں آپ بتائیے اسٹینڈرڈ سیٹ کس نے کیے؟ کیونکہ عزیزان گرامی جہاں بیج آپ نے بویا تھا اس ضرب سے ہی مشکلات شروع ہوئی، ضرب سے مشکلات. اور آپ کے سامنے بالکل سامنے کی مثال تھی. ایک صاحب میرے پاس آئے اور بھی دیگر علماء تشریف فرما تھے، اور کہنے لگے قبلہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی طبعی چیز ہو، بڑی نیچرل سی چیز ہو، اور دین اسے حرام قرار دے رہا ہو؟ بھائی کیا مطلب ہے؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ کہ قبلہ میرا سوال تھوڑا آپ کو ہو سکتا ہے عجیب لگے لیکن بڑا لاجیکل ہے اور میں آپ کو دلیل بھی دے سکتا ہوں. عجیب سوال، آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں، تھوڑا ایلیبریٹ کریں اپنے کوشچن کو. تو انہوں نے کہا قبلہ ڈانس، رقص، ناچنا، میری نواسی ہے، وہ ابھی چلنا سیکھی ہے، 1.5 سال کی ہے، اور جیسے اس کے سامنے میوزک پلے ہوتا ہے وہ فوراً اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہرحال حرکت کرنے لگتی ہے. تو یہ تو نیچرل سی انسٹنکٹ ہے، اس بچے کو سکھایا کس نے؟ تو اس نیچرل چیز کو دین حرام کیوں قرار دے رہا ہے؟ اس کو تو ہم نے سکھایا نہیں، تو کیسے اس چیز کو دین حرام قرار دے رہا ہے؟ بہرحال میں مسکرایا، میں نے کہا دیکھیں جواب میرے پاس ہے، اگر آپ برا نہ مانیں اور اس چیز کو پرسنلی نہ لیں تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، اور اب میری طرف سے جواب نہیں ہے، یہ باقاعدہ روایات کی روشنی میں ہے اور سائنٹیفکلی پروون بات ہے. میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ بچی دنیا میں آئی ہے آپ نے اسے نہیں سکھایا، لیکن ذرا جا کر کے آپ اس بچی کی والدہ سے پوچھئے کہ جب وہ شکم میں تھی تو ان کے اس طریقے کی کوئی دلچسپی تھی یا نہیں تھی؟ تو عزیزان گرامی یہ جو چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اثرات آپ لیتے ہیں یہ روح میں اترتے چلے جاتے ہیں، روح میں اترتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بہادر گھرانے میں رشتہ چاہتا ہوں، اور آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ امیر المومنین کہ جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو،
کہہ سکتے تھے کہ عقیل جاؤ اور فلاں گھرانے میں میرے لیے جا کے بات کرو، لیکن جناب عقیل کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ جناب عقیل تھے نصاب العرب، ایک ایک کے ڈی این اے سے واقف، چلتے پھرتے بتا دیا کرتے تھے. اور صرف یہی نہیں ہے عزیزان گرامی، جو جینیٹکس کی آج کا جو سب سے زیادہ مشکل پڑھائی ہے، وہ مشکل ترین پڑھائیوں میں سے ایک سٹڈیز جو ہے وہ جینیٹکس کی ہے. اور جناب عقیل اس دور میں صرف یہی نہیں، لوگ آگے کنسلٹ کرتے تھے کہ عقیل ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسل میں ہمارے یہاں کوئی تاجر پیدا ہو. جناب عقیل بتاتے دیکھو تمہارا یہ ہے، تم اگر فلاں قبیلے میں شادی کرو گے تو تمہارے یہاں تاجر پیدا ہو. تو اس طریقے سے جو آج کل جینز کا موڈیفیکیشن چلا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہ نیچرل طریقے سے جناب عقیل بتایا کرتے تھے کہ اگر تمہارا عقد وہاں ہو تو کیسی اولاد تمہیں عطا ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے یہ بات عام ہوئی کہ جناب عقیل اپنے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے. اور ایسا نہیں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر جناب امیر یہ کہہ دیتے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور ان سے کہو کہ وہ میرے گھر آ جائے، کیا آنے والا نہیں آتا؟ لیکن ایک قانون ہے، وہ کیا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یا جملہ بدل کے کہو کہ جسے آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے. اور اگر آپ کسی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ہر چیز رسول تک بھیجی. قرآن تھا تو قرآن بھی رسول تک بھیجا، کہا ہے میرے حبیب آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ کہ اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کہا حبیب بیٹھے رہو، قرآن تم تک پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو تمہاری ضرورت ہے. لیکن صرف 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں رسول خود گئے ہیں لینے کے لیے. اور عزیزان گرامی، ایک جناب خدیجہ کو لینے کے لیے خدیجہ کے محل تک، ایک جناب زہرا کو لینے کے لیے معراج تک، اور علی کو لینے کے لیے خانہ کعبہ تک. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ. مولا سلامت رکھیں ان بچوں کو، ان جوانوں کو جو اس انداز سے مجلس کو سنتے ہیں اور اس کے درمیان میں مولا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. اور مجھے یقین مانیے، اس لیے نہیں کہ آپ بیٹھے، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کمیونٹی کامیاب دیکھنا ہے کہ صحیح راستے پہ جا رہی ہے نہیں جا رہی، محنت پھل دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، تو یہ دیکھو کہ اگر کہیں کوئی مجلس ہو رہی ہو تو کم سے کم 30% اگر اس میں جوان اور بچے بیٹھے ہیں تو کمیونٹی کامیاب ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں تقریباً 50% سے زیادہ بچے اور جوان بیٹھے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ مولا آپ کو اسی طریقے سے صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں. تو عزیزان گرامی، جو بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہو آپ اسے لینے کے لیے جاتے ہیں. یہاں علی نے رشتہ بھجوا کے یہ بتا دیا کہ مجھے ام البنین کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں عزیزان گرامی. اور جناب عقیل، آپ نے جناب ام البنین کا خواب سنا ہے مجلسوں میں کہ جناب ام البنین نے جو خواب دیکھا، اور گزشتہ برس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خود جناب ام البنین سے بھی پہلے جناب ام البنین کے والد نے خواب دیکھا. اور دیکھیں اس گھرانے میں جو اس انداز کے عقد ہوئے ہیں نا، وہاں معصومین نے خواب نہیں دیکھا، جن سے عقد ہوتا تھا وہ خواب دیکھتے تھے تاکہ انہیں پہلے سے بشارت ہو جائے کہ اللہ کی جانب سے کیا تحفہ مل رہا ہے. چاہے وہ جناب ام البنین ہو، چاہے جناب شہربانو ہو، چاہے جناب نرجس خاتون ہو. عزیزان گرامی، ان سب تک اللہ نے پیغام بھجوایا ہے. اور جناب ام البنین کی ولادت سے بھی پہلے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب ام البنین شکم مادر میں تھی، اس وقت جناب حزام نے جناب ام البنین کے والد نے خواب دیکھا کہ وہ ایک جنگل سے، ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، اور وہاں انہیں ایک بڑا ہی نایاب قیمتی موتی ملا، اور انہوں نے اس موتی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بہت دیر تک اسے دیکھتے رہے، اور انہیں یہ اندازہ ہوا کہ بہت قیمتی کوئی چیز ہے، اور اسے سنبھال کے چلنے لگے. اور اس کے موتی سے نور ساطع ہو رہا تھا. کچھ دیر آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص سامنے آیا اور ان سے کہنے لگا کہ حزام، کیا یہ موتی تم مجھے بیچو گے؟ کیا یہ موتی تم مجھے دے دو گے؟
تو ایک مرتبہ انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں بیچ تو دوں لیکن ایک مسئلہ ہے، مجھے اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے مجھے اس کی قیمت کا تو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ میں قیمت لگاؤں گا اس کی، اور مجھے اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آنے والا کہتا ہے کہ لیکن اگر تم مجھے دے دو تو بتاؤ کہ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے۔ کہا دیکھو اگر تم تمنا رکھتے ہو کہ اسے حاصل کرو تو تم ہی بتا دو کہ بدلے میں کیا دے سکتے ہو، بدلے میں کیا دے سکتے ہو۔ اور آنے والا کہتا ہے کہ اگر تم یہ موتی میرے امیر کو دے دو، میرا امیر کو دے دو تو اس کے بدلے میں میرا امیر تمہیں کچھ عطا کرے گا، میرا امیر تمہیں کچھ عطا کرے گا، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے میں وہ عطا کرے گا کہ جس کی بنا پر تمہارا نام باقی رہے گا، تمہارا نام یہ اللہم صلی اللہ۔ بہرحال جناب حزام نے اپنا خواب ایک ایسے عالم کو سنایا جو خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، اور اس موقع پر جب خواب کی تعبیر بیان کرنے والے نے سنا تو اس نے کہا کہ پروردگار تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اور بڑی ہی با برکت و با عظمت وہ بی بی ہوگی، اور اس کا رشتہ کسی اونچے گھرانے سے آئے گا۔ اور وقت گزرتا رہا، اور یہاں تک کہ جب اس وقت کا وقت قریب آیا جناب ام البنین نے خواب دیکھا، اور جناب ام البنین نے کیا خواب دیکھا کہ میں آسمان ایک صحرا میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور آسمان سے چاند اور ستارے میری آغوش میں گر رہے ہیں۔ اور بی بی نے خواب بیان کیا، چونکہ آپ یہ سنتے رہتے ہیں بہت جلدی میں بات سے گزر جاؤ، بی بی نے خواب بیان کیا، یہاں بھی تعبیر بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ آسمان سے مراد ایک اونچا گھرانہ ہے، اور اس چاند اور تاروں سے مراد پروردگار تمہیں اس عقد کے ذریعے میں، اس عقد کے توسل سے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو چاند کی مانند ہوگا۔ یہ ناظرین گرامی قمر بنی ہاشم کے آنے کے جو آثار تھے وہ پروردگار پہلے ہی بشارت دے چکا تھا، اور بلکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے چونکہ خود جناب حزام نے یہ خواب دیکھا تھا اور یہ جانا کہ عقد ہوگا اور اس سے جو بیٹے عطا ہوں گے ان کی بنا پر میرا بھی تذکرہ ہوگا، ورنہ آپ بتائیے کہ جناب حزام کا آپ کس بنا پر تذکرہ کرتے ہیں؟ ابو الفضل عباس کے نانا۔ تو لہذا جب بی بی کی ولادت سے پہلے جناب حزام نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس بیٹی کو ام البنین کہہ کے پکاروں گا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ہونے سے پہلے، یعنی بیٹوں کے ہونے کے بعد یہ لقب نہیں دیا گیا، ہونے سے پہلے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب بی بی نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے، اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ام البنین کہہ کے پکاروں گا، چونکہ مولا جانتے تھے کہ پروردگار کیسے بیٹے عطا کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں کوئی ایسی بات نہیں، امیر المومنین نے بتا دیا کہ میں ایک ایسا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، اور شرط کیا رکھی رشتے کی کہ ایسی اولاد عطا ہو کہ جو کربلا میں میرا حسین کے کام آئے، یعنی امام وقت کی نصرت کرے، امام وقت کی نصرت۔ اب ایک قرآنی ریفرنس میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایسی اولاد جو امام کی نصرت کرے۔ جناب مریم کے لیے پروردگار کیا کہتا ہے؟ ان اللہ استفاکی وطہرکی واستفاکی علی النساء العالمین، کہ اے مریم تمہیں پروردگار نے چن لیا ہے، عالمین کی عورتوں پر تمہیں ترجیح دی ہے۔ کس کو ترجیح دی ہے؟ جناب عیسیٰ کی والدہ کو۔ جناب عیسیٰ کون ہے عزیزان گرامی؟ جب آخری امام کا ظہور ہوگا ان کے ساتھ کون آئے گا؟ جناب عیسیٰ۔ اور آگے کریں گے کیا؟ امام کی نصرت، امام کی نصرت۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا، قرآن کی آیت سے ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ جو اولاد زہرا کی نصرت کرے گا اس کی ماں کو پروردگار اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کی ماں کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ امیر المومنین نے بھی یہ بتا دیا کہ اگر میں عقد کر لوں اور دنیا کو بعد میں بتاؤں تو شاید لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ کیا اتفاق تھا، لیکن میں دنیا کو یہ بتا دوں کہ یہ اتفاق سے نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یا اللہم صلی اللہ
بس میں منزلوں کو طے کرتے ہوئے جانے کریں بہت قریب. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس انداز سے امیر المومنین جو بھیج رہے ہیں رشتہ, اور رشتہ بھیجنے کے بعد پوری تفصیلات میں کوشش یہ کر رہا ہوں جو باتیں گزشتہ برس آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اس کو اسکپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں. اور امیر المومنین نے شرط کیا رکھی؟ بہادر گھرانہ. اب جیسے ہی ہم بہادری سنتے ہیں, یہ مجلس اپنے آخری مرحلے میں, اور اس پیغام کو محفوظ کیجئے گا انشاءاللہ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امیر المومنین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہادر گھرانہ, تو فوراً ہمارے ذہن میں بہادری سے آتا کیا ہے؟ شجاعت. اچھا, شجاعت سے کیا آتا ہے؟ کہ تلوار چلائی جائے گی, جنگ ہوگی, اسی لیے امیر المومنین مانگ رہے ہیں. لیکن ابو الفضل عباس کے ذریعے سے امیر المومنین نے شجاعت کے اس مفہوم کو بتایا ہے عزیزان گرامی, جو حقیقی طور پہ امیر المومنین کی شجاعت کا مظہر تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہادر بیٹا مانگا جا رہا ہے. اچھا, کیا جنگ کی؟ اچھا, اس بات کا بھی خیال رکھیں, کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بہادر گھرانے میں سے تلاش کرنے کے لیے کہا تھا. کبھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہادر ماں تلاش کی جائے, بہادر گھرانے کی بات کی تھی. چونکہ اب یہاں پہ ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ بہادری اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو امام کی نصرت کے لیے تیار کرے. اسے بہادری نہیں کہتے کہ امام کے مقابلے میں خود میدان میں آ جائے. بے شمار نصرت امام کے لیے. اس بات کو پھر ایک بات میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ محفوظ کیجئے گا. بہادر گھرانے میں رشتہ تلاش کیا گیا. تو یہ بتائیے کہ اگر بہادری, شجاعت, تلوار چلانا, تو کربلا میں ابو الفضل عباس نے کون سی تلوار چلائی؟ اور امیر المومنین نے مسلسل دعا مانگی کہ کربلا میں نصرت کے لیے. جب جنگ کی نہیں تو کیا امیر المومنین کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ بتائیے, دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب کربلا کے لیے مانگا ہے تو یقیناً دعا قبول ہوئی. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ خواہش کہ امام ابو الفضل عباس جنگ کرتے, تو میں اکثر ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ یہ علی کی خواہش نہیں تھی کہ عباس جنگ کرتے, یہ تو ہماری اور آپ کی خواہش ہے کہ عباس کربلا میں جنگ کرتے. اور یہاں ابو الفضل عباس کے ذریعے سے مقصد کربلا بھی واضح ہو رہا ہے. چونکہ دیکھیے پھر ایک بات ظاہر سی بات ہے کہ تلخ بات ہے, لیکن مجبور ہوں کہنے پر کہ مولوی کے نزدیک مقصد کربلا اور ہے, مولا کے نزدیک جو مقصد کربلا ہے وہ مقصد کربلا ہے. کیونکہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مقصد کربلا کے نام پہ جو ہمارے مقاصد ہیں نا اس کو سینڈوچ کر کے بیان کر دیتے ہیں. مقصد کربلا ابو الفضل عباس کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے. بھئی جب بہادر بیٹا مانگا تو اس بہادر بیٹے نے جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ یقین مانیے جیسی جنگ کربلا میں عباس نے کی ہے ایسی تو کسی نے بھی نہیں کی, ایسی کسی نے بھی نہیں کی. چونکہ عزیزان گرامی, ایک انڈیا میں ایک جلسہ ہوا تھا ایک مرتبہ حسین ڈے کا. اب اس میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں, کیونکہ ذات امام حسین ہے ہی ایسی کہ جہاں اس نام پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئی مجلس ہوتی ہے, تو کسی مذہب کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہوتی. تو ایک پنڈت آیا اور اس پنڈت نے آنے کے بعد اپنی تقریر کا آغاز ہی یہیں سے کیا کہ تاریخ نے علی جیسا صابر نہیں دیکھا اور حسین جیسا شجاع نہیں دیکھا. اور جب لوگ سن رہے تھے تو ایک مرتبہ خاموش مجمع اس پنڈت کی طرف, اس خطیب کی طرف دیکھنے لگا. تو ایک مرتبہ اس نے سب کو دیکھ کے کہا کہ دیکھیں میں بھی تقریریں کرتا رہتا ہوں, اتنا اندازہ مجھے بھی ہے. شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بولنے میں آگے پیچھے کچھ کر گیا. میں پھر میرے جملے کو دہراتا ہوں کہ تاریخ نے علی جیسا صابر نہیں دیکھا, حسین جیسا شجاع نہیں دیکھا. چونکہ بات یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جنگ کرنی نہیں تھی تو بہادر مانگا کیوں؟ سوال یہ ہے نا. اور اس سے ایک اور جو آج کل اعتراضات مجالس پہ ہوتے ہیں اس کا بھی جواب انشاءاللہ اس میں ہوگا کہ جب جنگ کرنی نہیں تھی بہادر مانگا کیوں؟ اس شخص نے کہا کہ علی جیسا صابر نہیں دیکھا, حسین جیسا شجاع نہیں دیکھا, اور کہا کہ میں پورے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کے یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. کہا کیونکہ جو 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھا رہا ہو اس کے گلے میں اگر ریسمان ظلم ہے اور وہ خاموش ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے جس کے لیے صبر کر رہا ہے. تو علی کا صبر وجود خدا کی دلیل ہے. علی کا صبر وجود خدا کی دلیل ہے. بہرحال مصائب کا پھر دوسرا وہ جملہ ہے کہ جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا پورے دن کے مصائب کے بعد اس سے بڑی تاریخ میں کوئی بہادری نہیں ہے امام حسین کے لیے. لیکن بات کیا کہی کہ علی جیسا صابر نہیں. گلے میں ریسمان ظلم, اور ریسمان ظلم ڈالنے والے کون؟ جس کے گلے میں ریسمان ظلم ہے وہ کون؟ جس کے انگلیوں پر در خیبر تھا. اور ڈالنے والے کون؟ جو 39 دنوں تک بھاگ بھاگ کے آتے رہے, بھاگ بھاگ کے آتے رہے. اب ہمارے یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے, میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہ بھی بچے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سامنے 1.25 لاکھ, کم سے کم 1.25 لاکھ کی فوج ہے, اور ایک شخص ہے جو ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے جا رہا ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا. ایسی کیا بات ہے, ایسی کیا ہیبت ہے؟ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے جب تک آپ خیبر و خندق پڑھتے رہیں گے. بتائیے کہ امیر المومنین کی عبادت کیا ہے, صبر کیا ہے. یقین مانیے کہ بغیر علی کے خیبر و خندق کے آپ صبر علی کو نہیں سمجھا سکتے. علی کے صبر کو سمجھنے کے لیے خیبر پڑھنا ضروری ہے, خیبر پڑھنا ضروری. چونکہ اس شخص نے کیا کہا کہ جس کے گلے میں ریسمان ظلم ہے یہ وہ ہے کہ جس کے انگلیوں پر در خیبر تھا. اگر یہ خاموش ہے تو کوئی وجہ ہے. بلکہ صرف یہی بات نہیں ہے, تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب علی کے گلے میں ریسمان ظلم ہے, جناب ابو ذر کے تلوار کے قبضے پر ہاتھ گیا اور جناب سلمان کھڑے مسکرا رہے. سنا ہے نا, جناب سلمان کھڑے مسکرا رہے. اتنے میں جناب ابو ذر نے سلمان کو دیکھا اور کہا کہ سلمان تم علی کے چاہنے والے بنتے ہو, علی کے گلے میں ریسمان ظلم ہے اور تم کھڑے مسکرا رہے ہو. کہا میں اس بات پہ نہیں مسکرا رہا ہوں, میں تو تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ تمہارا ہاتھ جو تلوار کے قبضے پہ جا رہا ہے. کہا ابو ذر اگر اس موقع پر تلوار چلانا مقصود ہوتا تو علی سے اچھی تلوار چلانے والا کون ہے؟ اگر علی خاموش ہیں تو یہی مشیت ہے, یہی مشیت ہے. اور صرف یہی نہیں, ابھی محو گفتگو تھے جناب سلمان اور جناب ابو ذر کہ ان کے کانوں میں ایک مرتبہ کلمہ توحید آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پلٹ کے دیکھا تو کیا ہے کہ یہودی ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے. سوال کیا کہ اے شخص تو یہودی ہے اور کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو بلند کرے؟ کہا کہ اس شخص کو دیکھ کے چونکہ میں نے اسے خیبر میں دیکھا تھا, یہ وہی شخص ہے کہ جس نے پتھر پہ علم کو گاڑا تھا, یہ وہی شخص ہے جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑا تھا. یہ چاہے تو سب کچھ پلٹ کے رکھ سکتا ہے, لیکن اگر یہ خاموش ہے تو یقیناً کوئی خدا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خاموش ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا عزیزان اکرامی بالکل یہی یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میری نمائندگی کرے, حسین کی نصرت کرے کربلا میں, تو کربلا میں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ اطاعت امام. اور اطاعت کو ایک نیا باب کھولنے والے کا نام ہے ابو الفضل عباس. اس کو جملہ بدل کے کہوں عزیزان اکرامی کہ اطاعت کو ایک نیا ڈیفینیشن دیا ابو الفضل عباس نے. کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانی, جبکہ روکا گیا ہر جگہ یہ کہہ کے کہ عباس سے کربلا نہیں ہے, اور جب کربلا پہنچے کہ عباس تلوار نہیں چلانی. آپ انصاف سے بتائیے کہ ابو الفضل عباس کو یہ پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ آقا ہر جگہ یہ کہہ کے روکا گیا کہ کربلا نہیں ہے اور آپ کربلا میں تلوار چلانے سے منع کر رہے ہیں. لیکن کہیں ابو الفضل عباس نے یہ نہیں کہا کہ آقا یہ تو کربلا ہے, یہاں تو مجھے تلوار چلانے دیجیے. حکم امام ہے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اور یہ چیز آئی کہاں سے؟ پرورش جناب ام البنین. جناب ام البنین کی پرورش عزیزان اکرامی, ہماری جانیں قربان. اگر ابو الفضل عباس تلوار چلاتے تو کربلا میں حرملہ مارا جاتا, خولی مارا جاتا, عمر سعد مارا جاتا, جتنے آج سب مارے جاتے. لیکن بہت امکان تھا کہ شام میں بیٹھا ہوا یزید بچ جاتا. عباس نے تلوار نہ چلا کے شام میں بیٹھے ہوئے یزید کو مار دیا. یہ ابو الفضل عباس. اور تربیت کس کی؟ جناب ام البنین کی. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ آقا ہے,
یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ذہن میں ان کا مستقبل ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایسے جیے گا، میرا بچہ یہ بنے گا، میرا بچہ یہ کرے گا۔ ہماری جانیں قربان جناب ام البنین کی تربیت پر کہ بچے کو پالا ہی یہ کہہ کہ بیٹا تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے حسین پہ قربان ہونے کے لیے۔ بہرحال آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، 2-3 منٹ میں بی بی کے جو خدمات ہے اس کے حوالے سے ایک بات اور سن لیجیے۔ چونکہ اگر آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کو جناب ام البنین کے بارے میں نہیں ملے گا، اتنا زیادہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ کس دور سے اور کن ادوار سے شیعت گزری ہے، جب اہل بیت کے فضائل کھل کے بیان نہیں ہو پائے۔ جس طریقے سے ابھی بیان ہو رہا تھا آپ کے سامنے، عزائے فاطمیہ کو کہیں جا کے اب تھوڑا بہت حق ملا ہے، جناب ام البنین کہ کہاں سے تھی، لیکن تب بھی اتنا تذکرہ۔ اور آج بھی آپ عرب میں چلے جائیے اور بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج ہے بی بی، اور آج بھی آپ عرب میں چلے جائیے سب سے زیادہ نام اگر کسی بی بی کا لیا جاتا ہے بالخصوص عراق میں، وہ ہے بی بی ام البنین۔ سب سے زیادہ عراق میں اگر نظر و نیاز ہوتی ہے جناب ام البنین کے نام پر، سب سے زیادہ اگر منتیں مانگی جاتی ہیں، حاجت پوری ہوتی ہے جناب ام البنین کے نام پر۔ اولاد کی منت ہو، کوئی پریشانی ہو، اور خود آپ نے امام کربلا میں حرم میں دیکھا ہوگا ایک باب ہے، باب ام البنین، جہاں پہ لوگ جا کر کے حاجت طلب کرتے، اور یقین مانیے کہ اس طریقے سے حاجت پوری ہوتی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ باقاعدہ ائمہ معصومین نے بتایا کہ ہماری جدہ جناب ام البنین سے توسل قائم کرتے، معمولی بات نہیں عزیزان گرامی کہ معصوم یہ کہے، بہت زیادہ جس کو کہا جائے کہ معجز نما شخصیت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود جب اتنا بیان نہیں ہوا اس کے باوجود بھی اتنا تذکرہ کیسے۔ میں آپ کو بیان کروں کہ جناب ام البنین ان ذوات میں سے ہیں کہ بعد کربلا جنہوں نے سب سے زیادہ مجلسیں برپا کی۔ لیکن جناب زینب کا تو ایک مقام اپنی جگہ ہے، کربلا سے لے کربلا کے بعد تک، کربلا کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ بی بی امام حسین کی مجلس برپا نہ کریں۔ مدینے کے لوگ، کئی لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کہتے کہ ہم نے حسین کے بارے میں سنا ہی ام البنین سے کہ کیا کیا ہوا کربلا میں۔ بقی میں جاتی تھی، صبح سے لے کے شام تک گریا کرتی تھی امام حسین، یعنی کوئی دن ایسا نہیں کہ مجلس امام حسین برپا نہ کرے۔ مسلسل اہل بیت کا تذکرہ کیا، تو عزیزان گرامی اہل بیت کا تذکرہ کرنے کی بنا پر اللہ نے بھی انہیں وہ انعام عطا کیا کہ ہر جگہ بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے، چونکہ جو اللہ کی پہچان ہے انہوں نے انہیں پہچنوایا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں، گھر گھر جا کے بتایا کرتی تھی کہ کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے عزیزان کہ بہادر بیٹوں کی ماں، اگر آپ ان دونوں روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جناب حزام سے اور امیر المومنین سے کہ انہوں نے یہ لقب دیا ام البنین، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا۔ ام البنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ بہت سو کے بیٹے ہوتے تھے، ہر کسی کو تھوڑے ام البنین کہا جاتا تھا، نہیں، بہادر بیٹوں کی ماں، بہادر بیٹوں کی ماں۔ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہادر گھرانے میں رشتہ تلاش کیا جائے تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی کہ بہادر ماؤں کے بیٹے ہی اطاعت امام کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بہادری ہے، سب سے بڑی بہادری ہے صبر، جو اطاعت امام میں کیا جائے۔ بہرحال بہت سی وہ باتیں تھی کہ جس کو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا، لیکن چند پیغامات بھی دینا ضروری تھا۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں ہمارے اولادوں کی نیک و صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ام البنین کے صدقے میں پروردگار تمام حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اور عزیزان گرامی جناب ام البنین سے اگر آپ کو مانگنا ہے، جو سب سے بڑی چیز آپ مانگ سکتے ہیں وہ اپنے لیے اپنی نسل میں عزاداری ہے۔ امام کے وفادار مانگیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ صبح اپنے گھر سے نکلتی تھی بی بی اور بقی میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔
اللہ اکبر. اور جب بقی میں بیٹھتی تھی تو مسلسل گریا کرتی تھی. اور بی بی نے بڑا طویل مرثیہ کہا ہے, بڑا طویل مرثیہ کہا ہے, اور اس بی بی نے اس مرثیے میں بیان کیا کہ اب مجھے ام البنین نہ کہوں, چونکہ اب کہہ رہے وہ بیٹے نہیں رہے کہ جس کی بنا پر میں ام البنین کہلائی جاتی تھی. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی, روایت ملتی ہے کہ بقی میں بیٹھ کے ایک ایک بیٹے کی قبر کا نشان بناتی تھی, اور اس بیٹے کا نام لے کے کہتی تھی اے عباس میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی. نشان بناتی تھی اور مٹا دیتی تھی. وہ عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد ایک قبر بناتی تھی اور بی بی کہتی تھی کہ اے ہائے میرا حسین, اور کہتی تھی کہ اے میرے بچوں تمہاری ماں ابھی زندہ ہے, میں اس حسین پہ روؤں گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, جس کی ماں گریہ کرنے کے لیے باقی نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی گریہ کر رہی تھی. ایک مرتبہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی اور وہ بی بی عباس کا نام لے کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا عباس. اجرکم اللہ. بی بی کہہ رہی تھی ہائے میرا عباس. معززان گرامی, ایک مرتبہ ام المنین نے پلٹ کے دیکھا اور سوال کیا کہ بی بی آپ کون ہیں جو میرے عباس کا نام لے کے گریہ کر رہی ہیں؟ بآواز دی اے ام المنین تو میرے لال حسین پہ رو رہی ہے اور میں تیرے لال عباس پہ گریہ کر رہی ہوں. اجرکم اللہ. ذرا اس مقام کو سمجھیے اس بی بی کے کہ جس کے بیٹے کو جناب زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہو. ہاں عزیزان گرامی, روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے میں آیا نا, تو جب مدینے کے دروازے پر رک گیا تو جناب زینب نے کہا کہ اے بیٹا سید سجاد, تو بشیر کے گلے میں شال عزا ڈال دو اور یہ علم اس کے ہاتھ میں دے دو, یہ سنانی سنا دے مدینے والوں کو کہ حسین مارے گئے. لیجئے بشیر ایک مرتبہ چلا, مدینے والوں کو سنانی سناتا رہا, اے مدینے والوں قد قتل الحسین بکربلا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا, وہ دوڑتا ہوا بشیر کے قریب آیا. اس نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں وہ علم ہے جو میرا بابا لیا کرتا تھا, علم خون سے رنگین ہے. وہ ایک مرتبہ روتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا, اپنے دادی کے پاس آیا, جناب ام البنین سے آ کے کہتا ہے کہ اے دادی قیامت ہو گئی, ارے باہر ایک شخص آیا ہے, اس کے ہاتھ میں بابا کا علم ہے, علم خون سے رنگین ہے, لیکن اے دادی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ علم پہ بابا کا خون لگا ہوا ہے. وہ ایک عجیب جملہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ حسین کربلا میں مارے گئے. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے دادی وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کربلا میں مارے گئے. میں ایک مرتبہ ام البنین نے اپنی چادر کو سنبھالا اور گھر کے باہر آئی, بشیر کو دیکھا, سوال کیا کہ اے شیخ ٹھہر جا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے؟ ارے ایسا کیسے ممکن ہے, میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین قتل ہو جائے. معززان گرامی, بشیر نے ایک مرتبہ کہا کہ بی بی ایسی بات نہیں ہے, پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے. وہ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہیں کہ عرب میں کوئی ایسا بھی ہے جو میرے عباس سے جنگ کرے اور میرے عباس کو قتل کر دے؟ وہ بشیر کہتا ہے بی بی جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی, وہ بچوں کے لیے سقائی کا حکم تھا, عباس پانی بھرنے کے لیے گئے تھے. معززان گرامی, ام البنین کے دل کو تھوڑا سا چین آیا کہ میرا عباس پہلے مارا گیا. وہ جب تھوڑا سا دم سنبھلا تو ام البنین نے ایک سوال کیا, تو بشیر یہ بھی بتا دے کہ میرا عباس مارا کیسے گیا, میرا عباس شہید کیسے ہوا؟ وہ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ بی بی سر پہ گرز لگا تھا, سر پہ گرز لگا تھا. بس جیسے یہ سنا ام البنین کھڑی ہو گئی, کہا کہ اے بشیر میرا دل نہیں مانتا, کیا تو نے میرا عباس کو دیکھا تھا؟ ارے میرا عباس بڑا طویل القامت تھا. کیا عرب میں کوئی ایسا بھی ہے, کیا عرب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ میرا عباس کے سر پہ وار کرے؟ اور اگر عباس کے سر پہ وار ہو کیا عباس اس وار کو روکے گا نہیں؟ وہ ایک مرتبہ بشیر طرف گیا, کہا بی بی ہاتھ پہلے قلم ہو چکے تھے,
فرو کر دیا، میری تربیت کی لاج رکھ لی. اللہ لعنت اللہ علیہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما. پروردگارہ جناب ام البنین کے صدقے میں پروردگارہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جناب ام البنین کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کی نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں کہ گزرے ہوئے بزرگوں کے نزدیک اور آنے والے امام کے نزدیک ہمیں کسی طریقے کی شرمندگی نہ ہو. پروردگارہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو امام زمانہ کے لشکر میں شریک کرنا. پروردگارہ جناب ام البنین کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار کسی بھی طریقے کی پریشانی میں ہو، پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. رو رہی ہے سوچ کے، رو رہی ہے سوچ کے ام البنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس. رشک کرتی تھی میں اک سے حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے. آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یالی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالمہ
یہ تیرے لاشے کا حال ہے، میرے سر کی رضا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ حضرت بات کے ذریعے ماتم ہوگا، آپ اس کا وبشیر